مرحبا مرحبا یا رجانا مرحبا دار الهدى مرحبا مرحبا یا رجانا مرحبا دار الهدى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سب حضرات درود شریف پڑھ لیں. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اولیاء اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کا ایک مقام ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ معجزات خاص تھے اور اولیاء کے ساتھ کرامتیں. تو کرامت الاولیاء حق. اگر کوئی ولی کوئی کرامت دکھاتا ہے اس کا انکار کر نہیں سکتے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے. اور انہی صاحب کرامات اولیاء میں سے بزرگوں میں سے ایک بزرگ کے بارے میں آیا ہے. اتنا کمال ذات پاک ذوالجلال نے ان کو عطا فرمایا تھا. وہ جب ابلیس مردود سے ملتے تھے تو کوئی نہ کوئی راز ان سے نکالتے تھے. پھر جو اپنے طالب تھے، متعلقین تھے، محبین تھے، مریدین تھے، پھر چپ کے ان تک وہ راز پہنچاتے تھے کہ یہ کام نہ کر، ہرگز نہیں کرنا. یعنی وہ راز وہ ابلیس سے نکالتے تھے. خطرناک راز، خطرناک اعمال جن کے کرنے کی وجہ سے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، جن کے کرنے کی پاداش میں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں. تو اس نے ایک سمجھو کہیں بھی آدمی نہ ہو جائے دوستانہ تعلقات، یہ راز نکالنے کے لیے اس کے ساتھ ایک دوستی سی لگائی تھی، دوستانہ تعلقات سے قائم کیے تھے. محنت سماجت کر کے اسے کوئی نہ کوئی راز نکالتا تھا. ایک مرتبہ فرما رہے ہیں میرا کہیں سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا اس ابلیس کم بخت نے الگ ایک جگہ چن لی ہے اور وہاں بہت سارے اونٹ، بہت سارے گھوڑے جن پر کچھ سامان لادا جا رہا ہے. میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ گیا. میں نے کہا کیا جی دوست کیا ہو رہا ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے، ہمارا اپنا کام ہے. آپ کہیں جا رہے ہیں اپنا راستہ لو، چلے جاؤ. انہوں نے کہا دیکھیے آج آپ وفا نہیں کر رہے ہیں، پھر کس کام کی دوستی؟ پھر آپ کی دوستی کس کام کی؟ بھائی میں آیا ہوں آپ کے ساتھ ملنے کے لیے، کچھ بات ہو جائے، کچھ گفت شنید ہو جائے. اب بتائیے آپ خفا کیوں ہیں، آج ناراض کیوں لگ رہے ہیں؟ نے کہا نہیں آج میں کچھ نہیں بتاؤں گا، آج میں کچھ بھی نہیں بتانے والا. بہرحال ولی ہوتا ہے، دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے بھی فریاد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے مدد فرمائی. یہ ابلیس مردود جس نے چپے چپے پر عبادت کی ہے، اس کا بڑا مضبوط علم بھی ہے. علم ہی کے غرور میں اور نشے میں اس نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا. کبر ہی کی بنا پر اس نے کہا خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، اس کی پیدائش آپ نے مٹی سے کی ہے اور میری پیدائش آگ سے کی ہے. اور خود ہی یہ دونوں قضیے جوڑ کے نتیجہ نکالا. آگ چونکہ اوپر جاتا ہے، آگ کا مقام مٹی کے مقابلے میں بڑا ہے. چلیے منطقی بحث اور فلسفی بحث آج آپ کے ساتھ نہیں کرنی ہے. کسی طریقے سے حضرت اس ولی خدا نے اس کو تیار کیا. کہا اب مجھے بتائیے آپ روٹھے ہوئے ہیں، خفا ہیں، آج کیا ہو گیا؟ بتائیے یہ اتنا سامان جو ان اونٹوں پر لادا جا رہا ہے یہ آپ کہاں بھیجنے جا رہے ہیں؟
کہا اب آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں، دراصل ان اونٹوں پر جو اس وقت سامان لادا جا رہا ہے، ان بوریوں کے اندر جو اس وقت ہم بھر رہے ہیں، پیک کر رہے ہیں، اس میں غیبت ہے۔ کیا ہے؟ غیبت۔ اور اس کے آگے خریدار موجود ہیں۔ کہا کون ہے اس کے خریدار؟ آپ چاچا اردو سمجھ رہے ہیں یا کشمیری میں عرض کروں؟ کون ہے اس کے خریدار؟ کہا عورتیں۔ کون؟ عورتیں۔ معراج عالم کی بات ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واپسی پر جو عورتوں کو خطاب فرمایا تھا، یا معاشر النساء کہہ کر کے جو خطاب فرمایا تھا، اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا اریدکن اکثر من اہل النار، اکثر بیشتر میں نے عورتوں کو دیکھا جہنم میں۔ وہاں اس کی وجہ بھی آقا نے بیان فرمائی، تکثرن اللعنہ وتکفرن العشیر، ایک تو زبان پر ہمیشہ لفظ لعنت 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 لاتی ہو، لعنت استعمال کرتی ہو، اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ اس کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے، جس پر آپ لعنت بیچ رہے ہیں اگر وہ لعنت کا مستحق ہے تو ٹھیک، اگر خدا نہ خواستہ اس کا مستحق نہیں تو یہ واپس لوٹتی ہے، اسی کے اوپر برستی ہے، اسی کے اوپر جو ہے الیاذ باللہ پڑھتی ہے جو یہ لعنت لفظ استعمال کرتا ہے۔ عورتوں کی بات کرتے ہیں، اب سب استعمال کرتے ہیں، تو تکسن اللعنہ، ایک عورتوں کے بارے میں فرمایا آپ ایک لفظ لعنت زیادہ کثرت کے ساتھ، بہت زیادہ بکثرت اس کا استعمال کرتے ہو، اور وہ تکفر العشیر، اور اپنے شوہروں کی کیا کرتی ہو؟ کیا کرتی ہو؟ عورتوں سے فرمایا آپ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، ناشکری کرتی ہو۔ تو ایک ان کے بارے میں ایک مرض یہ بھی بتایا گیا، یہ اکثر بیشتر کیا کرتی ہیں؟ غیبت کرتی ہیں۔ گئے کنجا یا رب الاسپٹ جماعت لاج کا غیبت کر، غیبت کرتی ہیں۔ چغل خوری کا مرض ان کے اندر ہے۔ آپ حدیث میں پڑھتے ہیں چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اور غیبت کے بارے میں قرآن میں کیا ہے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اور آپ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کیا آپ میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا یحب پسند کرتا ہے احدکم تم میں سے کوئی ان یاکل کہ وہ کھائے لحم اخیہ اپنے بھائی کا گوشت؟ کس بھائی کا؟ میتا، جو اس دنیا سے وفات پا چکا ہے، جو اس دنیا سے فوت ہو چکا ہے، اس کا گوشت کھائے۔ دیکھیے اشنکشن عادت سر کرن الیاذ باللہ، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا پہلے یہاں سے واپس چلے جاؤ، خلال کر کے آ جاؤ، آپ کو نہیں پتا آپ کے دانتوں کے اندر گوشت کے ریشے پھنسے ہوئے ہیں، دند بائرن منسی ماز فشامت مش کرت وال، اشنا گام ایک بنا مش، یہ پیغمبر شہری حضرات دنتج کرت وال، خلال کر کے آ جاؤ۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک ماہ سے 40 دن سے ہم میاں بیوی ستو استعمال کر رہے ہیں، گوشت ہم نے دیکھا بھی نہیں، چکھنا تو درکنار، پھر کھانا شکم سیر ہونا درکنار۔ آپ نے فرمایا ٹھیک وہ حلال گوشت نہیں کھایا ہے، حرام گوشت کھا کر کے آپ آئے ہو، یعنی آپ باہر کسی کی غیبت کر کے آئے ہیں، وہی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت آپ کے دانتوں کے اندر پھنسا ہوا ہے، اس گیپر منسی ماضی وال، وہ باہر نکلا، اس نے خلال کیا، تمکٹ دن تج، وہاں سے گوشت نکالا، وہ باہر پھینکا، سر کران چھن نعوذ باللہ مسلمان۔ او سمجھ تو کیا میں عرض کر رہا تھا، شیطانی مردود نے کیا کہا، اس کی آگے خریدار موجود ہے، اور اس کی خریدار کون ہے؟ عورتیں۔ اس کی خریدار کون ہے؟ عورتیں۔ تو آپ اور ہم، اللہ تعالیٰ آج توفیق عطا فرمائیں، ہم کیا کریں گے؟ غیبت سے توبہ کرنی چاہیے، غیبت سے نمبر 1۔ پھر اس نے اور ایک قافلہ، ایک کارواں رواں دیکھا، شد و مد کے ساتھ تیاری، کہا ٹھیک ہے سمجھ گیا میں، کہا یہ راز رکھو گے نا؟ ابلیس مردود اس ولی سے وعدہ لیتا ہے، آپ کہا بالکل راز، کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ راز ہے میری تک محدود رہے گا۔ یہ دوسرا قافلہ جو ہے آپ بھیجنے والے ہیں، کہا جناب ان کے اوپر جو بوجھ لادا جا رہا ہے یہ ہے الیاذ باللہ فضول خرچی، اسراف بڑا گناہ ہے جی۔ کہا اس کے خریدار کون لوگ ہیں؟ عجیب بات، کہا اس کے خریدار غریب لوگ ہیں۔
کہا کیا مطلب گریب کے پاس کچھ بھی نہیں؟ کہا جو ہی غریب کو کچھ ملے گا وہ فوراً کیا کرتا ہے؟ فضول خرچی کرتا ہے. وہ کاشر ونا آن منہ کر فنا بچاؤں تو رچھن چھی بول گونا. بس اس کو کچھ ملنا چاہیے. یہ کنات شاری سے کام نہیں لیتا, یہ بچا بچا کے نہیں چلا. کٹ یور کوٹ اکارڈنگ یور کلاتھس. کاشر کیا ونا محاورہ دپان ورن وچھت گژھن پنن کھور شیرن پنن زنگ باراونی. لیکن یہ وہ کنات نہیں کرے گا. کچھ ملا بس آج ملا کل اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا کتنے طبقے ہو گئے؟ ہو گئے 2 طبقے, ہو گئے 2 جماعتیں ہوگی. اب اس نے دیکھا ایک اور کارواں یہ جو بھیجنے والے ہیں تیاری چل رہی ہے. کہا ان کے اوپر جو بوجھ لادا جا رہا ہے یہ کیا چیز ہے؟ کہا جناب ایک دو راز آپ نے نکالے, اب چلے جاؤ اپنا راستہ لے لو. کہا بھائی اب دوستی کس کام کی, بتائیے کیا ہے کیا یہ؟ کہا میں بتاتا ہوں. اس پر جو اس وقت سامان لادا جا رہا ہے اس جو ہے کاروان کے ساتھ جو گھوڑے اور جو اونٹ وغیرہ بھیجے جا رہے ہیں, ان کے اوپر اس وقت جو پیکنگ ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے بخل کی. کس کی؟ حضرت فرمائیں بخیل غریب ود زاہد بہار و بر بہشتی نباشد بحکم خبر. بخل بڑا گناہ ہے, بڑا جرم ہے, نہیں کرنا چاہیے. اور کہا کہ اس کے خریدار جو آگے ہیں مارکیٹ میں وہ ہیں مالدار لوگ, صاحب ثروت لوگ, جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دولت دے رکھا ہے. اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ خرچ کرنا چاہیے. فلاحی کاموں میں, رفائی کاموں میں, نیک کاموں میں خرچ کرنا چاہیے. وہ کم بخت کیا کرتے ہیں؟ بخل کرتے ہیں. اور جن کو قناعت سے کام لینا چاہیے, بچا بچا کے رکھنا چاہیے غریب لوگوں کو, وہ کیا کرتے ہیں؟ اسراف کے وہ مرتکب ہیں, وہ اسراف کرتے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں بچاتے. اور جن کو چاہیے کیا کرنا؟ خرچ کرنا, انفاق فی سبیل اللہ جس کو کہتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بخل کرتے ہیں. وہ اس مال کو کہاں لگاتے ہیں؟ عیاشی میں, برائی میں, شراب اور دوسرے جو ہے خرافات میں, لیکن رفائی اور فلاحی کاموں میں استعمال نہیں کرتے ہیں. تو کہا اچھا اور ایک عرض ہے. اب یہ اور ایک قافلہ آپ روانہ کرنے جا رہے ہیں, تیاری جاری ہے, تیاری کر رہے ہیں. کبھی آپ نے سوراز نکالے میرے سے. کہا 1-2 اور ہے, یہ بھی بتا دو دوستی کس کام کی. دیکھو اگر ہم دوستی شیطان کے ساتھ کریں گے تو الیاذ باللہ پتہ نہیں کہاں پہنچائے گا. یہ ولی کا مقام کیا ہے؟ ولی کیا دوستی کرتا ہے؟ اس کمینے سے, نکمے سے راز نکالتا ہے, پھر اپنے متعلقین تک کی باتیں پہنچاتا ہے, مریدین تک, متوسلین تک, طالبین تک. ان کو ان خباثتوں سے کیا کرتے ہیں؟ بچاتے ہیں تاکہ یہ کہیں ایمان سے دور نہ ہو جائیں, اللہ ذوالجلال سے دور نہ ہو جائیں, پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ سے دور نہ ہو جائیں. یہ ہے ولی کا مقام. ولی کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کرنی چاہیے. یاد رکھنا چاہیے. من عادى لي وليا فقد آذنت بالحرب. حدیث قدسی ہے, جس نے میرے ولی کو تکلیف پہنچائی, ولی تو اللہ ذوالجلال اس کے ساتھ کیا اعلان جنگ کر رہے ہیں. ولی کا ایک مقام ہوتا ہے. تو دوستو اور بزرگوں, اب جب اور ایک قافلہ میں روانہ کیا, کہا اس میں کیا ہے؟ کہا یہ بخل ہے. تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں. نمبر 1, پہلا قافلہ جو روانہ ہو رہا تھا وہ کیا؟ غیبت اس میں تھی. دوسرا اسراف والا قافلہ, اس کے خریدار آگے غریب لوگ تھے. اور تیسرا قافلہ بھول گئے آپ, بخل, جس میں اس کے خریدار کون آگے مارکیٹ میں موجود ہے؟ کون تھے؟ مالدار لوگ جو بخل کرتے ہیں. اور اب ایک اور قافلہ جو روانہ ہو رہا تھا, کہا یہ کیا ہے جناب؟ کہا اس میں جھوٹ ہے, فریب, مکاری, دھوکہ, عیاشی. کہا اس کے خریدار آگے کون؟ کہا منسٹر لوگ. کل کوئی صاحب DDC الیکشن کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے تھے. بہرحال ہم لوگ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن چلانے کے دعوے دار ہیں. ہمیں الیکشن سے کوئی لینا دینا نہیں. جہاں کچھ گڑبڑ ہو وہاں بات کرنے کا حق بنتا ہے. اور انہوں نے مجھ سے سوال کیا, کہا جناب
ایسے لوگوں کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے اب جن کو DDC فل فارم بھی پتا نہیں، مجھے اسے لینا دینا نہیں، یہ ایک نکتہ آیا، کہا کہ اس کے خریدار آگے کون ہیں؟ کہا جناب منسٹر لوگ۔ وہ کیا کہا کہ وہ خوب جھوٹ بولنے کے، ان کو تو جھوٹ بولنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ہاں، ایک گاؤں میں چلے گئے تو ایک بات، پھر یہی بات دوسرے انداز میں دوسری جگہ۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا کوئی 30-31 سال پہلے کی بات ہے، کہا ہمارے یہاں ایک منسٹر صاحب تشریف لائے، ہمارے والد صاحب کی بہت زیادہ بنتی تھی، اب ہم نے آملیٹ کچھ چائے وائے اور کچھ چکن وکن تیار کر کے ان کے سامنے رکھا، اور بھی 10-15 مہمان تھے۔ جب وہ رخصت ہو گئے تو میرے والد صاحب نے ان کو کہا یہاں ان چیزوں کی ضرورت ہے، یہ چیز وہاں بتانے کی ضرورت ہے۔ تو کہا جب وہ مائک پر جو ہے چڑھے، جب انہوں نے مائک سنبھالا تو ایسے لچر وعدے لوگوں کو دے دیے، ایسی باتیں۔ جب وہ فارغ ہوئے تو میرے والد صاحب نے سے کہا یہ نہیں لفظی اس میں ونیا میں یہ ٹاٹا نیرز کھلا ہے سلاب کو نہیں، ہمیں پتا ہے لوگ کس طرح بہکائی جاتے ہیں، لوگوں کو کس طرح بہکانا ہوتا ہے، الو بنانا ہوتا ہے، اور عوام بھی ایسی جو الو بنتی ہے، بیوقوف بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ حدیث میں ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملہ، جب منصب، جب مرتبہ، جب مقام، جب عہدہ اس آدمی کو دیا جائے جو اس کا اہل نہ ہو تو یہ قیامت کی ایک انڈیکیشن ہے، علامت ہے۔ یہ ہے فرمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ سمجھ گئے؟ یہاں تک ہی لن یفلح القوم، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی، ولو امرہم امراتن، جنہوں نے کوئی عہدہ کس کو دے دیا؟ عورت کو دے دیا۔ جب عورت ہی ہماری منسٹر ہے، جب عورت ہی حکومت چلائے گی تو بہرحال مرد حضرات کو چوڑیاں پہننی چاہیے، تو یہ قیامت کی ایک انڈیکیشن ہے۔ اب آخری بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور ایک قافلہ یہ روانہ کرنے جا رہے ہیں۔ ضمن بات ہے، کسی صاحب نے بہت ہی جو ہے ہمدردی سے پوچھی، اب چونکہ بے غیرت بھی نہیں بننا چاہیے تو یہ بات ضمن میں نے عرض کی۔ باقی ہمارا ایک کام ہے، ہمارا ایک مشن ہے، اللہ تبارک و تعالی کرتے کرتے یہی کام کرتے، اخلاص کے ساتھ کرتے کرتے ہمیں موت نصیب فرمائے، اور مرتے مرتے یہی نبوی مشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کیجئے۔ بخل سے کام کیوں لیتے ہیں؟ آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ کیا؟ اور ایک کارواں یہ جو ہے بھیجنے والے ہیں، دیکھا ان پر کچھ سامان لادا جا رہا ہے، جناب یہ کیا؟ کہا جناب ان پر جو اس وقت بوجھ لادا جا رہا ہے یہ حسد ہے۔ کیا؟ اب آئی حضرات بھی نہیں بچی کے، مولوی حضرات بھی کلیجہ تھام کر کے سن لو۔ کہا کہ ابلیس مردود نے کہا میں پریشان اس وقت تک پریشان ہوں، ان 4 چیزوں کو بھیجنے کے بعد کوئی مولوی، کوئی امام اس کا خریدار نہیں نکلا، اب میں جو بھیجنے جا رہا ہوں اس کے بہت سارے خریدار ہیں۔ کون؟ علماء لوگ بھی اس کے خریدار نکلے۔ حسد، الحسد کسداء الحدید لا یزال حتی یاکلہ، حسد ایک ایسی بیماری ہے، عربی میں بات عرض کر، تب تک یہ حسد ختم نہیں ہوتا جب تک نہ حسد کرنے والے یعنی حاسد کو یہ اندر سے ختم کرے۔ یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے، ایسی لا علاج بیماری ہے، الیاذ باللہ۔ کینسر پیشنٹ جو ہوتا ہے 6-7 ماہ اگر ٹریٹمنٹ ہو جائے تو 6-7 ماہ اس کے نکلتے ہیں، لیکن یہ حسد ایسا مرض ہے، ایسی بیماری ہے، اندر ہی سے کھوکھلا کرتی ہے، ختم کرتی ہے۔ کسداء الحدید، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تب تک لوہے کو وہ زنگ نہیں چھوڑتا جب تک ختم کرتا ہے، حسد تب تک ختم نہیں ہوتا جب تک نہ حاسد ہوئی کو کیا کرے؟ ختم کرے۔ ایک ولی کے بارے میں ہے، وہ کسی دوست نے اس کو دیکھا دل ملول پریشان، کہا کیوں؟ کہا میں اس لیے پریشان ہوں جو میرے حاسدین ہیں، میرے خلاف حسد کرنے والے، حسوداران چکنم کی خود در رنجست، وہ اندر سے حسد کی بیماری ان کو ختم کیا۔ اس پر میں دل ملول ہوں کہ وہ حسد کیوں کرتے ہیں۔ اس حسد کے بیماری نے، اس کینے کی بیماری نے انہیں اندر سے کیا کر دیا؟ ختم۔ ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگ حضرت حافظ علامہ وارث شاہ بخاری رحمۃ اللہ، بڑے چوٹی کے بزرگ گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ کرو جنت نصیب فرمائے۔ اسی میں بات آ گئی، میں ایک کتاب ان کی مطالعہ کرتا تھا، اس میں ایک نکتہ مجھے ملا، حسد، ہاں کا ان نے جو عدد نکالا ہے، ہاں کا بنتا ہے 8، کیا بنتا ہے؟ سین کا بنتا ہے 60،
شیٹ ہے 60 اور پلس 8 کتنے ہو گئے 68 بنتا ہے نا. اور دال کا انہوں نے عدد نکالا ہے 4. 68 اور 4 کتنے ہو گئے 72. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بنی اسرائیل کتنے فرقوں میں بٹی تھی 72 فرقوں میں. میری امت کتنے فرقوں میں بٹے گی 73. اور ان 72 فرقوں کے اندر جو زبردست قسم کا مرض پایا جاتا تھا وہ حسد. اس امت میں بھی وہی لوگ گمراہ ہو جائیں گے جو حسد کے کیا ہوں گے علیہ مریض ہوں گے, جن کو حسد اپنا لقمہ بنائے گا, حسد شکار کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے. حسد سے توبہ کرنی چاہیے. اس شیطان ابلیس نے اس ولی خدا کو کہا اس کے خریدار آگے مجھے مولوی بھی نکلے اور ائمہ بھی نکلے, اور میرے مخاطبین وہی حضرات ہیں, ائمہ ہیں, مولانا حضرات ہیں. خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں گڑ گڑا کر حسد جیسی بیماری سے توبہ کرنا چاہیے. خوب گڑ گڑا کے اللہ ذو الجلال سے مانگنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بلجی سے ہم سب کی حفاظت اور دوسرے امراض سے تمام مہلک امراض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.